آج جس ہستی کے ذکر میں ہم یہاں پر جمع ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر خود خدا کرتا ہے، اور جن کا ذکر تب سے جاری ہے جب ابھی ان کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، برتھ، اس دنیا میں تشریف آوری جب نہیں ہوئی تھی، تب سے حضور کا ذکر جاری ہے، اور آپ کی تشریف آوری کے ساتھ بھی جاری و ساری رہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری طور پر جو آپ نے وصال فرمایا، اس وصال کے بعد بھی جاری و ساری ہے، اور اب قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور قیامت کا دن کہ جب ہر ایک کو فنا ہوگی اس سے قبل، اور پھر قیامت کا دن، تو وہ قیامت کا دن بھی عظمت مصطفیٰ کے اظہار کا دن ہوگا۔ گویا کہ قیامت کا دن بھی، اس کائنات کا اختتام بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو روک نہیں سکا، ختم نہیں کر سکا، کیونکہ اس ذکر کی شان یہ ہے کہ یہ ذکر کرنے والا خود خدا ہے، اور اس ذکر کو پھیلانے والا بھی وہی خود ہے، اور وہ قائم ہے، ازلی اور ابدی ہے، وہ باقی ہے، وہ فنا سے پاک ہے۔ تو جب اسے فنا نہیں تو اس کے کسی فعل کو فنا نہیں، اور اس کا فعل یہ ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے اور کروا رہا ہے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بھی یہ شان حاصل ہو گئی کہ یہ ذکر بھی دائمی ہے، یہ ذکر بھی فنا سے پاک ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، بدعقیدگی کا طوفان کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس ذکر کو اللہ نے ہمیشہ سے جاری رکھا ہے اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو آپ کے ظہور کے 3 مراحل ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ جب اللہ رب العزت نے عدم سے آپ کو ظاہر فرمایا اور وجود عطا فرمایا، وہ مرحلہ تخلیق کہلاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، بنا کے سجا دیا، انسان بھی اس دھرتی پر آباد ہو گئے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں، اس مادی کائنات میں ظہور ہوا تو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ لمحہ جسے آج ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، وہ ولادت ہے، وہ میلاد ہے۔ اور پھر 40 سال گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے کے اندر اپنے شب و روز گزارتے رہے، اور پھر 40 سال کے بعد جسے ہر کوئی صرف اتنا جانتا تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، یہ قریش سے ہیں، یا صفات کو جانتے تھے یہ صادق ہیں اور امین ہیں، تو 40 سال تک جنہیں لوگ صرف اتنا ہی جانتے رہے، 40 سال بعد میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کائنات کو پتا چلا کہ جنہیں ہم محمد بن عبداللہ کہتے تھے وہ در حقیقت محمد رسول اللہ ہیں۔ تو ان 3 مراحل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا اس کائنات کے اندر، اور جو سب سے اولین ظہور ہے وہ آپ کا وجود مبارک
وہ ظہور نوری ہے، وہ نور مبارک کا ظاہر ہونا ہے، وہ آپ کا ظاہر ہونا بصورت نور ہے۔ اور وہ یوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کی برکت سے، اپنے نور کی تاثیر سے اور اپنے نور کی شان سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی نور کو اللہ رب العزت نے یہ جسم عطا فرمایا جسے بشریت کہا جاتا ہے۔ یہ بشری وجود آپ کو اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام ان کے بطن مبارک سے ملا، اور آپ کا نور مبارک اس جسم بشری اور جسد ظاہری کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما ہوا۔ تو میں جس آیت کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں اس کے لیے اس تمہیدی پس منظر کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے نور کی ایک مثال دے کر قرآن مجید کے اندر وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ ہی ہے جو تمام آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا نور ہے۔ زمین اور آسمانوں کا نور اللہ ہے۔ اب یہاں لفظ نور پر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جیسے بہت سارے حقائق وہ ہیں کہ جنہیں انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی، ایسے ہی بہت سارے حقائق وہ ہیں جنہیں انسان لفظوں میں بیان تو کر سکتا ہے مگر ان کی معنویت اور ماہیت کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ نور بھی انہی حقائق میں سے ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم اس لفظ کے اندر جتنا کانسیپٹ لے سکتے ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں، مگر کما حقہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ نور کسے کہتے ہیں، کیونکہ نور تو خود خدا ہے، اور اللہ کی ذات کو کوئی انسان اپنی عقل سے اور اپنی توانائیوں سے نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ نور ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسے ہے۔ اب آگے مثال چل رہی ہے۔ فرمایا اس کے نور کی مثال ایسے ہے کمشکات، جیسے کہ ایک طاق ہو، چراغ دان ہو۔ جیسے اب ہم تو اس جدید دور میں رہتے ہیں، نہ طاق رہے، نہ چراغ دان رہے، نہ چراغ رہے، لیکن ابھی بھی زینت کے لیے ان کا کوئی نہ کوئی خاکہ اور تصور ہماری زندگیوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو وہ جو طاق ہوتا ہے جس میں چراغ رکھتے ہیں، چراغ کو روشن کرتے ہیں، دیوار کے اندر اسے بنایا جاتا ہے، اور آج کل تو وہ فانوس میں اور کئی شکلوں میں آ گیا۔ تو جیسے اللہ نے فرمایا کا مشکات، جیسے ایک ہوتا ہے چراغ دان۔ پھر فرمایا فیہا مصباح، اس چراغ دان کے اندر ایک چراغ ہے۔ اس چراغ کو قرآن نے کہا مصباح، وہ چراغ ہے جو اس مشکات کے اندر ہے۔ پھر فرمایا المصباح فی زجاجہ، پھر وہ جو مصباح ہے، وہ جو چراغ ہے، وہ ایک فانوس کے اندر ہے، ایک زجاجہ کے اندر ہے۔ مصباح زجاجہ کے اندر ہے اور زجاجہ مشکات کے اندر ہے، یعنی وہ چراغ فانوس کے اندر ہے، وہ فانوس چراغ دان کے اندر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ ہے اس کے نور کی مثال۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اس نور کی شان بیان فرمائی۔ فرمایا الزجاجہ، تو وہ جو زجاجہ ہے، فانوس ہے، کأنہا کوکب دری، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ستارہ ہے، اور وہ ایک ایسا بے مثل اور بے مثال ستارہ ہے جو خود بھی روشن ہے اور اوروں کو بھی روشن کرنے والا ہے، خود منور ہے اور اوروں کو منور کرنے والا ہے۔ وہ ایک روشن ہے
منور ہے، منور کرنے والا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور اس کو روشن کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے ایک درخت کے ساتھ۔ وہ بابرکت درخت ہے اور وہ زیتون کا درخت ہے۔ گویا مثال یہ دی کہ جیسے زیتون کا تیل ہو، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں زیتون کا تیل، اس تیل سے بنایا جائے کوئی چراغ اور وہ جل رہا ہے، اور اللہ نے اس درخت کو پاکیزہ درخت قرار دیا، اور پھر فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیۃ۔ یہ جس درخت سے روشن ہوا ہے یہ چراغ، جس زیتون کے مبارک درخت سے یہ چراغ روشن ہوا ہے، وہ زیتون کا مبارک درخت اتنا آفاقی ہے، اتنا عالمگیر ہے کہ نہ آپ اسے شرقی کہہ سکتے ہیں اور نہ آپ اسے غربی کہہ سکتے ہیں، نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، بلکہ مغرب بھی اس کے پہلو کے اندر ہے اور مشرق بھی اس کے پہلو کے اندر ہے۔ اس کے دامن میں شرق بھی ہے اور غرب بھی ہے، کیونکہ وہ عالمگیر ہے، وہ آفاقی ہے، وہ یونیورسل ہے۔ اس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے وسعت کی۔ اور پھر فرمایا یکاد زیتھا یضیء، اور ان قریب یہ ہے کہ یہ جو اس کا تیل ہے یہ روشن کر دے گا، منور کر دے گا پوری کائنات کو۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور دیکھنا یہ ایسے منور کر دے گا کہ تم تو تیل کو آگ لگاتے ہو تبھی وہ روشن ہوتا ہے، لیکن اسے آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور پھر بھی یہ ساری کائنات کو شرق سے لے کر غرب تک روشن اور منور کر دے گا۔ پھر فرمایا نور علی نور، یہ خود بھی نور ہے اور نور بر ہے، یہ نور علی نور ہے، یہ صرف نور نہیں، یہ نور علی نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ نے فرمایا اب یہ جس نور کی میں نے مثال دی، جس کی تمثیل بیان کی، جس کی خصوصیات بیان کی، جس کی شان کے کچھ پہلو تمہارے سامنے رکھے اشارے میں کنائے میں، فرمایا یہ ایک ایسا نور ہے کہ یہ میں ہر ایک کو دکھاتا بھی نہیں، ہر ایک کو بتاتا بھی نہیں، بس جہاں اللہ کی مشیت ہو، جسے اللہ چاہے اسے اپنے اس نور کی طرف رہنمائی عطا فرما دیتا ہے، جس کے لیے اللہ چاہے اسے اس نور کا پتہ دیتا ہے، اس نور کی خبر دیتا ہے، اس نور کی طرف رہنمائی اور ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جس کا اس نور سے رابطہ جڑ جاتا ہے وہ اس نور سے پھر روشنی پاتا ہے، اور وہ خود روشنی پا کر وہ بھی روشنی بکھیرنے والا بن جاتا ہے، اور یوں کائنات کے اندر نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ پھر فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ کی شان دیکھو، وہ مثال سے پاک ہے لیکن لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرما رہا ہے۔ وہ مثال سے پاک ہے، مثال سے مبرہ ہے، مثال سے منزہ ہے، لیکن وہ اسے مثال دینے کی نہ کوئی حاجت ہے نہ ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ مثال دے رہا ہے اور اپنے اس نور کو ایک مثال اور تمثیل کے ذریعے سے بیان فرما رہا ہے۔ اور فرمایا یہ سب کچھ نہ تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے نہ اپنے اس نور کے لیے کر رہا ہے، وہ خود بھی اس تمثیل کا محتاج نہیں اور اس کا نور بھی اس تمثیل کا محتاج نہیں، پھر بھی وہ بیان کر رہا ہے اے لوگوں فقط تمہارے لیے کہ کہیں تو کسی کے پلے کچھ پڑ جائے اور وہ میرے اس نور کی تلاش میں نکل پڑے اور اپنے ظاہر اور باطن کو منور کر لے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور فرمایا کہ اصل حقیقت کیا ہے وہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی ہر شے کو جاننے والا ہے، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے صرف اس آیت مبارکہ کا جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تمثیل بیان فرمائی، اور اس نور سے مراد نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو بہت سارے مفسرین نے
اس کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے اور اس کے پیچھے روایات بھی ہیں۔ اب اس طوالت میں جائے بغیر میں آپ کو اس آیہ مبارکہ کے چند نکات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی، اور وہ نور جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اور یہاں جو فرمایا کہ اللہ نور ہے، یعنی وہ خود نور ہے، پھر فرمایا اس کے نور کی مثال۔ اب یہ جو ہے اس کا نور، ایک ہے کہ وہ خود نور، پھر ہے اس کا نور۔ تو جب یہ کا لفظ درمیان میں لگ جائے تو اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے مضاف اور مضاف الیہ بنائیں گے تو مغایرت کا تقاضا کرے گا۔ تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جہاں کا لگتا ہے تو وہ کا سے پہلے اور کا سے بعد والی جو ذات ہو، چیز ہو، نام ہو، وہ ایک نہیں ہوتے، وہ دو مختلف ذاتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ہم کہیں، کوئی آدمی کہے میرا قلم، تو اب وہ میں ایک ذات ہے اور قلم ایک اور چیز ہے۔ میرا قلم، میرا موبائل، تو موبائل ایک اور شے کا نام ہے، اور میرا جس کی طرف منسوب ہے میں، وہ ایک ذات ہے۔ میری کتاب، میرا گھر، آپ کا لباس، کا لفظ جہاں لگتا ہے یہ دو ذاتوں کے درمیان ایک رشتے کو تو ظاہر کرتا ہے، مگر یہ ضرور ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اسے ایک نہ سمجھنا۔ اس لیے کئی لوگ جو یہاں پر تفسیر کرتے ہوئے جنہوں نے یہ رائے قائم کی، ہم ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں، کہ جنہوں نے کہا کہ مثل نور ہی، جب اللہ نے فرمایا اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے، تو لہٰذا اس مثال کو کہا کہ اس نور سے مراد ہے خود اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں، اور یہ مفسرین جن کی رائے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نور ہے، لیکن جب اللہ نے فرمایا اللہ کے نور کی مثال، تو اللہ کا نور، تو پھر یہ نور خود خدا نہیں۔ جب اللہ نے فرمایا اللہ کا نور، تو پھر یہ خود اللہ نہ ہوا، پھر یہ اللہ کا ہے۔ اور وہ جو اللہ کا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بھی نور ہے۔ وہ جو اللہ کا ہے وہ نور ہے، اور وہ کیا ہے جو اللہ کا ہے؟ وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ وہی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ وہی ہیں جن کو اللہ نے تخلیق فرمایا اور اپنے حسن کا مظہر بنا دیا، وہ وہی ہیں جنہیں اللہ نے بنایا اور اپنے حسن کا آئینہ بنا دیا، وہ وہی ہیں جن کو اس نے اپنے لیے بنایا ہے۔ حبیب ایک آئینہ بناتا ہوں، اس آئینے میں اپنے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتا ہوں، اسے تکنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں۔ تو میں اپنے آپ کو جس آئینے میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ آئینہ اے حبیب تیرے نور کو بنایا ہے۔ تو میرا ہے، اور میرا کس شان کے ساتھ ہے کہ تو خود نور ہے اور نور ہو کر میرا ہے۔ اور پھر تیرے اس نور کی مثال یہ ہے جو آگے بیان فرمایا، جیسے پھر چراغ دان ہے، اس چراغ دان کے اندر ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے، وہ روشن اور منور ہے، وہ چمک رہا ہے، اس کی ضوء اور روشنی ایسی ہے کہ وہ شرقی اور غربی بھی نہیں ہے۔ اس نے چار دانگ عالم کے اندر دنیا کو منور کر دیا ہے، تاریکیوں کو بھی روشنی میں بدل دیا، اور دل کی تاریکی کو بھی اللہ کی معرفت کے نور سے بدل دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تو فرمایا تو فرمایا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ اب اس معنی کی تائید میں اگر ہم اس آیت مبارکہ کو لے لیں
جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی یہاں مثل و نور ہی جنہوں نے اس سے مراد لیا کہ اس سے مراد خود اللہ ہے، اللہ نے تو فرمایا اللہ کے نور کی مثال، تو جنہوں نے مانا لیا کہ اس سے مراد خود اللہ کا نور ہے، تو ان کے اوپر دلیل اس آیت مبارکہ کے اندر قائم ہوتی ہے کہ اللہ کے نور کی مثال۔ اگر یہاں نور سے مراد اللہ کی ذات کو لیں گے تو پھر اللہ تو مثال دے رہا ہے اور وہ مثال سے پاک ہے، اللہ تو تمثیل دے رہا ہے، اور اس نے فرمایا کہ اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو گویا جب اللہ نے فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ میری مثل ہو ہی نہیں سکتی، اور پھر فرمایا کہ اس کا ایک نور ہے، اس کی تمہیں مثال دے کر سمجھاتا ہوں، تو گویا اس کی مثال نہیں ہو سکتی، وہ نور خدا ہے۔ جس کی مثال نہیں ہو سکتی وہ نور خدا ہے، اور جس کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے وہ نور خدا نہیں، وہ نور مصطفیٰ ہے۔ کیونکہ اگر یہ نور خدا ہوتا تو پھر وہ مثل سے پاک ہے، پھر اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ جس کی مثل کہہ کر بیان کیا جا رہا ہے پھر وہ نور خدا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی کوئی مثل ہو۔ تو جس کی مثل نہیں ہے وہ نور خدا ہے، اور جس کی مثل بیان کی جا رہی ہے وہ نور محمد مصطفیٰ ہے۔ اور وہ جو مثل اللہ نے بیان فرمائی، پھر کوئی کہے گا بھی حضور بھی تو بے مثل ہے، تو ہاں بے مثل ہیں، مگر اس کو اللہ رب العزت نے صرف آپ کو مجھے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، فرمایا یہ جو مثل کہہ کے میں کچھ بیان کرنے لگا ہوں، یہاں جو اپنے محبوب کو میں نے مثل کہا اور ایک لمحے بھر کے لیے انہیں ایک مثل قرار دیا ہے، یہ مصطفیٰ کو مثل نہ سمجھنے لگ جانا، وہ بھی بے مثل ہیں، لیکن ان کی مثل کہہ کر صرف تمہیں ایک بات سمجھانی تھی، ایک لمحے کے لیے تمہیں سمجھانا تھا، ایکسپلین کرنا تھا، اسی کے لیے میں نے کہا کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے۔ اور یہ میں اپنی شان کے بارے میں، یہ بھی میری شان کے لائق نہیں کہ ایک لمحے بھر کے لیے میں تمثیل بیان کروں۔ تو میری ذات وہ ہے جس کی مثل ہو ہی نہیں سکتی، مصطفیٰ وہ ہیں جن کی مثل نہیں، مگر صرف تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ ان کو بھی بے مثل سمجھنا، مجھے بھی بے مثل ہی ماننا، مگر مصطفیٰ کے نور کو مثل میں سمجھو تاکہ کچھ تمہارے پلے پڑ جائے کہ نور مصطفیٰ کی اصل شان ہے کیا۔ اور یہ اس پورے بیان کا جو کلائمیکس ہے وہ جاتا ہے اس لفظ میں جس میں فرمایا نور علی نور، نور علی نور تک۔ اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے آپ اگر غور کریں تو اللہ نے فرمایا اس کے نور کی مثال ایسے ہے کہ ایک چراغ دان ہے، ایک تاپ ہے چراغ دان، اس کے اندر رکھا ہے چراغ، اور وہ چراغ ہے فانوس کے اندر، اور وہ روشن ہے ایک ایسے درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اس کو لو جہاں سے ملی، اس کو بنیاد جہاں سے ملی، وہ ایک ایسے درخت سے ملی، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اور صاف ظاہر ہے یہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے یہ کسی درخت کی بات تو ہو نہیں سکتی۔ درخت تو جہاں ہوگا وہی اس کا مقام ہوگا، درخت تو آفاقی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی تمثیل کے درجے پر ہے، تو وہ تمثیل کے درجے پر شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وحی الہی ہے، کہ اللہ کی وحی نے وہ نور مہیا کیا قلب مصطفیٰ کو، جس نور سے پھر اللہ نے ساری دنیا کو روشن فرمایا۔ ایک قول اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام ان کے نسب مبارک سے تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام ان کے نسب مبارک سے تشریف لائے، تو یہ جو آقا علیہ السلام کا نور کا چراغ جل رہا ہے، اس کے نسب کی بنیادیں جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، یہ وہاں سے روشن ہے۔ اور اس لیے آقا علیہ السلام نے اسی دین ابراہیمی کو ہی آگے پھیلایا،
اسی کی تبلیغ کی، اسی کو آگے بڑھایا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میرے نور کی مثال ایسے ہے کہ ایک ہے چراغ دان، اس چراغ دان کے اندر ہے چراغ، وہ ہے المصباح، اور وہ چراغ ہے الزجاجہ کے اندر، فانوس کے اندر۔ اس سے علماء کرام نے تمثیل جو نکالی ہے، انہوں نے کہا کہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا جسم مبارک، وہ جو میرے آقا کا جسم مبارک ہے، یہ ہے اللہ کا نور، یہ ہے وجود مصطفیٰ۔ اس میں جو سینہ مصطفیٰ ہے، جو آقا علیہ السلام کا سینہ اقدس ہے، جسے قرآن نے صدر کہا، الم نشرح لک صدرک، وہ جو صدر مصطفیٰ ہے، وہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہے چراغ دان، وہ ہے طاق، وہ ہے چراغ دان، اس کے اندر فانوس ہے، اس فانوس کا نام ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا دل مبارک، اور اس میرے آقا کے دل مبارک کے اندر ہے وہ چراغ جسے قرآن نے کہا المصباح۔ وہ چراغ روشن ہے، وہ کہاں سے روشن ہے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ کیا ہے؟ وہ جسم کو دیکھیں، نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اگر اسے باطنی معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ خود اللہ کا نور ہے جو وحی کی صورت میں قلب مصطفیٰ تک پہنچا، وہاں وہ نور چمکا، وہ چراغ دان روشن ہوا، وہ فانوس روشن ہوا، اور وجود مصطفیٰ اندر سے بھی نور ہو گیا، باہر سے بھی نور ہوا، ظاہر سے بھی نور ہوا، باطن سے بھی نور ہوا، روحانیت سے بھی نور ہوا، جسمانیت سے بھی نور ہوا، اور جو سراپا نور ہوا اسے قرآن نے کہا نور علی نور۔ دیکھو میرے مصطفیٰ کو، یہ نور علی نور ہے میرا محبوب۔ جس پیکر کو دیکھو، یہ نور علی نور ہے کہ یہ ظاہر سے بھی نور ہیں، باطن سے بھی نور ہیں، یہ جسمانیت سے بھی نور ہیں، یہ روحانیت سے بھی نور ہیں، یہ اپنے اخلاق میں بھی نور ہیں، یہ اپنی صفات میں بھی نور ہیں، یہ اپنے اعمال میں بھی نور ہیں، یہ اپنی سنت میں بھی نور ہیں، یہ اپنی تعلیمات میں بھی نور ہیں، اپنے اسوہ میں بھی نور ہیں، اپنے کمالات میں بھی نور ہیں، اپنے جمالات میں بھی نور ہیں، اپنے شمائل میں بھی نور ہیں، اپنے خصائل میں بھی نور ہیں۔ جس جہت سے دیکھو گے میرا مصطفیٰ تمہیں نور ہی نور نظر آئے گا۔ اب اس نور سے جو روشنی پانا چاہتا ہے بس وہ جڑ جائے، اور فرمایا یہ گائیڈ لائن میں ہر ایک کو نہیں دیتا، اپنے حبیب تک اور اس نور تک میں جسے چاہتا ہوں اسی کو رہنمائی دیتا ہوں۔ پھر وہ آتا ہے، اپنا دامن پھیلاتا ہے، اور اپنے دامن میں اس نور کی خیرات کو سمیٹتا ہے، اور سمیٹ کر پھر اپنی زندگی کو روشن اور منور کر لیتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو محافل ہے یہ بھی اسی نور کی خیرات کو حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ انتظام کرنے والے میزبان ہوں یا تشریف لانے والے مہمانان گرامی، سب ایک ہی آس اور امید پہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے نور سے ہمیں بھی کچھ روشنی میسر آ جائے، اور وہ جو آقا علیہ السلام کے نور سے روشنی میسر آ جائے، وہ روشنی پھر ہماری تاریکیوں کو دور کر دے، ہماری زندگی کے اندھیرے دور کر دے، ہمارے باطن کے اندھیرے کو بھی روشنی میں بدل دے، اور ہمارے ظاہر کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دے، اسے نور علی نور کر دے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات سے جس نے دل کا رشتہ جوڑا، پھر اپنے عمل کا رشتہ جوڑا، اس کو میرے آقا کے در سے ضرور خیرات ملتی ہے، اور جسے حضور کی رحمت سے اور حضور کے نور سے خیرات ملتی ہے، ایک ذرہ اور قطرہ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے در مصطفیٰ سے، رحمت مصطفیٰ سے، نور مصطفیٰ سے، اور ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذرہ اور قطرہ بھی جسے نصیب ہو جائے، تو آپ دیکھیں اس کی زندگی میں کتنی بہار آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس حبیب کو جس مہینے میں بھیجا، اس کا نام بھی ربیع الاول رکھا۔ اور ربیع الاول، اس کو اگر ایک ہے کہ اس کو پڑھے کوئی الربیع الاول، تو دونوں کو معرف بالنام کر کے پڑھیں
तो फिर इसका मतलब बनता है पहली बहार। और अगर अर-रबी न पढ़ें, रबी और अव्वल पढ़ें, यानी रबी पर अलिफ लाम ना हो और अल-अव्वल पर हो, फिर ये आपस में बनते हैं मुजाफ मुजाफ इलैह। फिर इसका तर्जुमा बदल जाएगा, फिर इसका तर्जुमा होता है पहले की बहार। तो अगर इसे कहें पहली बहार तो वहां माना है कि ये पहली है और कोई दूसरी भी है, फिर कोई तीसरी भी हो सकती है, फिर कोई और भी हो सकती है। और हुजूर की आमद को जो बहार कहा जाता है वो ऐसी बहार है कि उस जैसी बहार ना पहले आई न उस जैसी बहार बाद में आ सकती है। इसलिए रबी और अव्वल कहें और पढ़ें और इसका माना बनता है कि पहले की बहार, यानी वो बहार जो सबसे पहले आई, जिसने सबसे अव्वल आके खिजां को नेस्तो नाबूद कर दिया, और वो पहले की बहार है। फिर उस जैसी बहार ना कोई आई ना कोई आ सकती है। अब जो बहारें आगे पैदा होंगी वो सब बहारें भी इसी बहार की बरहून मिन्नत होंगी। जितने चिराग जलेंगे वो सारे चिराग भी इसी नूर मुस्तफ़ा के बरहून मिन्नत होंगे। जो जो रोशनी पाएगा, हिदायत पाएगा, वो सब हिदायत और सभी रोशनी वो मुस्तफ़ा के दम कदम से होगी। लिहाजा लोगों आओ, अगर अपनी जिंदगियों के अंधेरे खत्म करना चाहते हो तो नूर मुस्तफ़ा से जुड़ जाओ और दरे मुस्तफ़ा से नूर मुस्तफ़ा की खैरात मांगो ताकि हमारी अपनी जिंदगियों के अंधेरे छट जाएं। अगर किसी के अंदर का अंधेरा है या जाहिर का है या अक्ल का है या सोच का है या अखलाक का है या अमल का है, जो भी अंधेरा है उस अंधेरे को रोशनी में बदलना चाहते हैं तो दामन मुस्तफ़ा से लिपट जाए। और चूँकि ये तकरीब मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के योम तासीस की मुनासिबत से भी रखी गई है, उस नाम से भी इसे मौसूम किया गया है। और इसको मैं यूँ अर्ज़ करूँगा पैगाम के तौर पर कि देखिए, हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दसिरुल आली ने उसी नूर से अपनी बसात के मुताबिक खैरात पाई और फिर उस नूर को जब बांटना शुरू किया तो शर्क़ से लेकर ग़र्ब तक मिनहाजुल कुरान की हर सिमत आपको इदारे और काम जो नज़र आ रहा है, जिसके आज 40 साल मुकम्मल हुए और इस 40 के अदद में भी बड़े राज हैं, बड़ी बरकतें हैं। और ये 40 साल बाद ये तहरीक खुद एक नूर बन गई है और जो भी इससे वाबस्ता हुआ उसकी ज़िंदगी रोशन हो गई और जो इस फ़िक्र से मुंसलिक हुआ उसकी फ़िक्र रोशन और मुनव्वर हो गई। और आज मिनहाजुल कुरान भी ला शर्कियतन वला गरबियतन, ये चूँकि हुजूर के दर से जिसे फैज़ मिलेगा वो भी आफाकी हो जाएगा, वो भी फिर शर्क और गर्ब के दायरों के अंदर बंद और पाबंद नहीं रहेगा, महदूद और मुक़य्यद नहीं रहेगा, वो भी उसी तरह आफाकी हो जाएगा, आलमगीर हो जाएगा। तो ये मिनहाजुल कुरान आफाकी मिशन, आलमगीर मिशन हमारे लिए सआदत है। जिसको जो खिदमत का मौका मिल रहा है और मिलता रहेगा वो उसे अपने लिए गनीमत समझे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथ पर लुत्फ़ करम फरमाए और हमें आज की इस महफिल के सदक़े से हमें अपने ज़ाहिर और बातिन के लिए दर मुस्तफ़ा से वो रोशनी अता फरमाए जो हमारी ज़िंदगी को भी रोशन कर दे, हमारी कब्रों को भी रोशन कर दे, हमारी आखिरत को भी रोशन कर दे। व मा अलैना इल्ला